السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ وفاقی حکومت کی طرف سے دیامر بادشاہ ڈیم کا باضابطہ طور پہ افتتاح کر دیا گیا ہے اور وزیر اعظم جناب عمران خان نے یہ بھی کہا اس افتتاحی تقریب کے دوران کہ پاکستان میں 50 سال ہو چکے ہیں اس منصوبے کی تعمیر کا اعلان کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس پر کام شروع نہیں کیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پروجیکٹ اس حوالے سے تمام جو ابتدائی کام ہے وہ ان کی حکومت نے کیا اور اب محض اس پہ پی ٹی آئی تختیاں لگا رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ اہم نوعیت کا جو قومی منصوبہ ہے یہ متنازع کیوں ہوا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب احسن اقبال صاحب، جو کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ احسن صاحب، کیا وجہ ہے کہ اگر بادشاہ ڈیم کی تختی لگائی جاتی ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تو اس پہ بھی آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور آپ کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہ تو پروجیکٹ جو ہے مسلم لیگ نون کا تھا اور اب محض اس کو دوبارہ پھر اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو کچھ وضاحت کریں گے کیوں یہ تنازع کھڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خوشی کی بات ہے، دیامیر بادشاہ ڈیم پہ اگر کام شروع ہوا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اسے 2018 میں شروع ہونا چاہیے تھا۔ آپ اگر ریکارڈ پہ جائیں تو میں نے 2017 میں بحیثیت پلاننگ منسٹر رائٹرز کو انٹرویو دیا تھا اور اس میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ چائنا کی ایک کمپنی پاکستانی کمپنی سے مل کر 2018 میں اس پہ کام شروع کرے گی اور نواز شریف صاحب نے ایک فائنینسنگ پلان بھی اس کے لیے منظور کیا تھا کہ ہم غیر ملکی فنڈنگ کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے وسائل سے اس کو شروع کریں۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پی ایس ڈی پی 1000 ارب کا روپے کا تھا۔ اب اس حکومت نے پی ایس ڈی پی کو تقریباً 500-550 ارب 50% کم کر دیا ہے۔ ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے 2 سال تاخیر کی ہے اور جو ان کی مس مینجمنٹ کی کیپیبلٹی ہے، یہ قومی منصوبہ جسے میں خود ماضی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام جتنا ہی اہم قرار دے چکا ہوں، چونکہ یہ ہمیں تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ واٹر ریزروائر دے گا، 4500 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک اور نیلم جیلم بن گیا تو یہ پاکستان کی معیشت کو کھا جائے گا۔ آپ دیکھیے، نیلم جیلم جنرل مشرف نے اجلت میں شروع کیا، اس کی فائنینسنگ کلوز نہیں کی اور وہ منصوبہ جو 80 ارب میں اس وقت کہا گیا تھا مکمل ہوگا، بالآخر جا کے کوئی 500 ارب میں ہمیں پڑا۔ تو یہ منصوبے کی آج چیئرمین جو وابڈا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 480 ارب روپے اس کی ڈیم کاسٹ ہے۔ مجھے اس کے اوپر بھی شبہ ہے، اس لیے کہ 2018 اپریل میں اس کا پی سی 1 جب ایکنیک نے اپروو کیا تھا تو اس وقت غالباً ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 110 یا 105 روپے کے لگ بھگ تھی۔ آج ڈالر 160 روپے کا ہو چکا ہے، تو جو اس کا فورن کمپوننٹ ہے اس کی قیمت اگر انہوں نے ریوائز نہیں کی ہے تو یہ قیمت جو ہے غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ چلیں مان لیں کہ 480 ہی ہے، اس میں چیئرمین وابڈا کا یہ کہنا ہے کہ 234 ارب روپے ہمیں پی ایس ڈی پی سے اگلے 8.5 سال میں ملیں گے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 28 ارب روپیہ سالانہ ہے جو حکومت کو وفاقی ترقیاتی بجٹ سے وابڈا کو دینا پڑے گا۔ اس سال پی ایس ڈی پی میں صرف 16 ارب روپے رکھے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو 12 ارب روپے کا خسارہ پہلے سال ہی رکھ لیا، تو اگلے سال آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے فائنینشیل کلوز نہیں کیا، اور اگر اتنے بڑے پروجیکٹ کو آپ فائنینشیل کلوزر کے بغیر شروع کر دیں تو لیکن وہ تو دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے 12 جو ہے وہ اعلیٰ سطحی کنسلٹنٹس اس حوالے سے فرمز ان کی خدمات حاصل کی ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اس میں لکونہ ہو؟ جو کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے ٹیکنیکل ڈیزائننگ کرنی ہے، جو فائنینشیل کلوز ہے یہ تو کلائنٹ نے کرنا ہے نا۔ آپ جب تک فائنینسنگ پوری آپ کی ٹیبل پہ نہ پڑی ہو آپ اتنا بڑا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خود وابڈا ماضی میں کہتا رہا ہے کہ اس کا کوئی جو ڈیم پارٹ ہے اس کی لاگت 5 ارب ڈالر ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ایک 480 ارب بتایا تو کوئی 3 ارب سے کم بنتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے جو تھوڑا خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی اور اجلت میں صرف کاروائی ڈالنے کے لیے یا کچھ لابیز کے پریشر میں کہ وہاں پہ کانٹریکٹرز موبلائز ہو جائیں، ان کے میٹر کھل جائیں، دیکھیں نا جب پروجیکٹ بند ہوتا ہے تو وہ کانٹریکٹر کی چاندی ہوتی ہے،
وہ پھر کہتا ہے جی میں نے تو پورے پاکستان کی مشینری وہاں ڈمپ کی ہوئی تھی, آپ نے کام نہیں لیا, مجھے میرا حساب دے دیں. تو ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسی مشکل میں نہ پھنسیں. ہمارا دل سے ہم اس منصوبے کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں, چونکہ یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو چائنا پار کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے وابڈا نہیں, تو اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 70% جو ہے وہ شیئر چینی اسٹیٹ اونڈ کمپنی کا ہوگا اور 30% صرف پاکستان کا ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے پھر لائبلٹی بھی انہیں پہ ہوگی؟ ابھی تازہ بات آپ اخبار میں دیکھیں نا, یہ فرائیڈے کی اخبار میں چیئرمین وابڈا کا انٹرویو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 234 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی سے فائنینسنگ ہوگی, اور تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ $1 ارب یا اس کے لگ بھگ وہ بانڈز جاری کریں گے, ہم اپنے وابڈا اس کی فائنینسنگ کرے گی. تو میری صرف یہ استدعا ہے کہ جب تک فائنینشیل کلوجر نہ ہو جائے اتنے بڑے منصوبے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, چونکہ یہ پھر نیلم جلم بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے جو اس حکومت کی صلاحیت ہے, جو اس کی کیپیبلٹی ہے چیزوں کو کرنے کی, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کرونا کا کیا اشر ہوا ہے, لوکسٹ کا, ٹیٹی دل کا کیا اشر ہوا ہے. یہ جو ایک اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے جب آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ لوگوں نے بھی کوشش کی کہ انٹرنیشنل جو مختلف کمپنیز ہیں یا جو ادارے ہیں فائنانس کر سکیں اس پروجیکٹ کو, لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی, چونکہ انڈیا اس میں ایک رول پلے کر رہا تھا اور وہ اختلاف اس کا کافی زیادہ تھا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں وہ فائنانسنگ کے لیے تیار نہیں تھیں. تو اب پاکستان انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اپنے وسائل سے یہ بنا لے گا, اور آپ جس پہ تحفظات ظاہر کر رہے ہیں, تو کیا اس وقت آپ کی جو معیشت تھی آپ سمجھتے ہیں اس میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ آپ لوگ مقامی وسائل سے یہ بنا سکتے؟ دیکھیے فرق یہ تھا کہ ہمارے دور میں معیشت 5.8% سے گرو کر رہی تھی, اور ورلڈ بینک نے یہ پروجیکشن کی تھی کہ اگلے 2 سال 6% سے گرو کرے گی. تو ہم ایک گروتھ اکانومی کے اندر تھے. پی ایس ڈی پی کا سائز ہمارا 1000 ارب کا تھا, اور اگلے سالوں میں وہ کوئی 1500 ارب تک آگے بڑھ جانا تھا. یہ جو حکومت ہے نیگیٹو گروتھ ریٹ میں ہے, پی ایس ڈی پی آدھے سے کام ہو گیا. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے بنائیں گے تو سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ وہ وسائل ٹیبل پہ رکھیں, کیونکہ اگر آپ تیاری کے بغیر اس منصوبے کو ہاتھ ڈال بیٹھیں گے اور اس کی قیمت 480 روپے سے بڑھ کے 4000 ارب پہ چلی گئی تو یہ پاکستان کی معیشت کو لے دے جائے گا, بجائے فائدہ ہو الٹا ہمیں نقصان ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ آپ کو خدشات ہیں کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ 2028 میں مکمل ہوگا, تو یہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. سرے دست جو اس وقت اگر پی ایس ڈی پی سے اسے مکمل کرنا ہے تو اس حکومت کی جو پی ایس ڈی پی ہے, ان کا جو ترقیاتی بجٹ کا حجم ہے, مجھے شدید تحفظ ہے کہ یہ بر وقت نہیں ختم کر سکیں گے. پہلے سال میں 12 ارب روپے انہوں نے انڈر فنڈ کیا ہے اس کو. اسی طرح آپ ML1 دیکھ لیجئے, جو سی پیک کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اس کی قیمت $7.5 ارب ہے. جی بالکل. اور اس میں آپ کو کم از کم کوئی 150 ارب روپیہ بجٹ کے اندر رکھنا چاہیے. صرف 6 ارب روپیہ رکھا ہے, اور 6 ارب کی رفتار سے 197 سال لگیں گے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے. تو آپ کو کیا لاجک نظر آتی ہے کہ اگر یہ سٹیپس اس طرح لیے جا رہے ہیں تو یہ محض ایک پبلسٹی حکومت جیسے آ گئی ہے وہ کارنر کے اندر, وہ لوگوں کو ذرا ایک فیل گڈ دینا چاہتی ہے کہ جی ہم ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے قومی منصوبے بننے چاہیے. یہ بہت تاخیر ہو چکی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ دیامیر کیوں نہیں بنا, اس لیے نہیں بنا تھا کہ ورلڈ بینک آگے نہیں آتا تھا انڈین پریشر کی وجہ سے. ہم نے 2 ٹریکس پہ کام کیا. ایک نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپنے وسائل سے بنانے کی اپروچ ہے, دوسری ہم نے چائنا کو مل کر آمادہ کیا کہ سی پیک فریم ورک کے اندر اسے لے کر آئیں, تاکہ جو چائنا کے فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, خاص طور پہ ان کا ایک چائنا انفراسٹرکچر جو بینک انہوں نے بنایا ہے, وہ بہت بڑا ایک مالیاتی ادارہ ہے. ہمارا خیال تھا کہ اس سے بھی ہم فائنینسنگ لے سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کی حتمی فائنینسنگ کیسے کی ہے, لیکن جو چیئرمین وابڈا کا بیان ہے اس پہ مجھے شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر پی ایس ڈی پی سے اس کو فنڈ کرنا ہے تو اس حکومت کی پی ایس ڈی پی میں تو اتنی پسلی نہیں ہے. ایسے یہ اس کا افتتاح کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی کیا, پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا, اور اب عمران خان صاحب نے کر دیا ہے. تو خدا نہ کرے کوئی 5واں آ کے لیڈر جو ہے وہ بھی اس کا افتتاح کرتا ہے. دیکھیے ہم نے تو جو کچھ کیا سالڈ کیا, گراؤنڈ پہ کیا. 124 ارب روپے سے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی. جو آپ کے پاس زمین ہی نہیں تھی, ڈیم کہاں بنانا تھا آپ نے, تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس کریڈٹ ہے, ہم نے کیا. جس سال ہماری حکومت گئی ہے ہم 24 ارب روپے بجٹ کے اندر چھوڑ کر گئے تھے, چونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا اس پہ کام شروع کرنا ہے, تو 24 ارب روپے بجٹ کے اندر چھوڑ کر گئے تھے. پورا سال اس میں سے
یہ 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکے. 18, 19, 20 کیا, اب آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم شروع کریں گے. 2 سال کی تاخیر ہے. مجھے شبہ ہے کہ جو PC1 کے اندر کاسٹ ہے 2 سال میں فورن ایکسچینج کی وجہ سے اور کاسٹ ایسکلیشن کی وجہ سے اب وہ 480 ارب نہیں رہی ہوگی, وہ بڑھ چکی ہے. جو آپ نے کوشش کی تھی کہ اس کو آپ سی پیک کے امبریلا میں لے آئیں تو وہ کوشش کامیاب ہوئی تھی. پھر وہ بڑی سی پیک کا پارٹ ہے یہ. ہم نے جب کوشش کی, لابی کیا, تو چائنا نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا, پاکستان کے دوست ہوتے ہوئے. ہم نے انہیں کہا کہ اس کا تعلق ہماری فوڈ سیکیورٹی سے ہے, تو آپ اسے ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا پروجیکٹ سمجھیں. تو انہوں نے پھر اپنے ماہرین کی ایک ٹیم کو لگایا کہ جو اس کے ڈیزائن کو باقاعدہ طور پہ دیکھے, اور آفیشلی انہوں نے اکنالج کیا کہ ہم نے اس کو سی پیک فریم ورک میں شامل کر لیا. بلکہ انڈیا نے اس کے اوپر چائنا سے اعتراض کیا, جسے چائنا نے مسترد بھی کر دیا. جی بالکل. اس کی فنڈنگ کیسے ہوگی اور یہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں, اور یہ بھی جانیں گے احسن اقبال صاحب سے کہ سی پیک اتھارٹی جو ہے اس کا آرڈیننس کے تحت, کیونکہ وہ یہ اتھارٹی بنائی گئی تھی, تو اب اس کا سٹیٹس کیا ہے. لیکن جہاں لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو احسن صاحب, ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک اتھارٹی جو بنائی گئی, آپ کے دور میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, اس وقت میں نے کافی کام کیا تھا اس پہ, کہ آپ کی حکومت میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ سی پیک اتھارٹی بنائی جائے, لیکن آپ نے مخالفت کی. وزیر اعظم صاحب اس وقت جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی اس پہ نہیں مانے, تو وہ نہیں بن سکی تھی. تو ایک تو یہ ذرا ناظرین کو آگاہ کر دیجئے گا کہ آپ کو اس میں کیا قباحت نظر آتی تھی, کیوں سی پیک اتھارٹی نہیں بننی چاہیے تھی. اور دوسرا, اب یہ اتھارٹی جو بنی ہے یہ اکتوبر میں 2019 میں اس کا آرڈیننس کے ذریعے وجود عمل میں آیا, لیکن ایک دفعہ صرف یہ قومی اسمبلی میں آرڈیننس پیش ہوا تو وہ تو لیپس کر چکا ہے. تو اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں, سی پیک اتھارٹی سے پہلے جو ہم وقفے سے شروع میں بات کریں, اس کو میں کنکلوڈ کر دوں. دیکھیے, جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے نا, ماضی میں یہ رہا ہے کہ ہم اس کو غیر مربوط انداز میں کرتے رہیں. یہ ہم نے کوشش کی تھی ویژن 2025 جب بنایا کہ پاکستان کے تمام فیسٹس آف ڈیولپمنٹ انہیں انٹیگریٹ کیا جائے. اسی لیے فوڈ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی, ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا لنک ہے. ان کو ایک مربوط انداز میں ہم لے کر چلے تھے. اب اس وقت مجھے جو خدشہ ہے کہ حکومت کا کوئی ڈیولپمنٹ فریم ورک نہیں ہے. یہ ہوچ پوچ بنا رہے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک جو 5 سال میں ہمارا ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ایمرج کر رہا تھا, وہ بھی سارا خراب ہو جائے گا. ہمارے پاس تو ویژن 2025 تھا جس میں ہم نے سب چیزوں کو مربوط کیا ہوا تھا. اب تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ تو جدھر سے چلے ہوا ادھر چلے گئے, کبھی ادھر کبھی ادھر. کپتان کا ویژن آپ نے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ غریب آدمی مر گیا ہے, مزدور مر گیا ہے, کسان مر گیا ہے, طالب علم مر گیا ہے, نوجوان جو ڈگری لے کر نکلا ہے وہ مر گیا. اب سی پیک اتھارٹی پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے 2013 میں جب ہم نے سی پیک کے معاہدے پہ دستخط کیے تو کلین سلیٹ تھی, اور ہمیں بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ہے یہ چین کی مشین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلے گا. اور پھر ہم نے 4 سالوں کے اندر 1 سال ہمارا ضائع ہوا, چونکہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے, اور چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا, تو ہمارا پہلا سال ضائع ہو گیا. لیکن 4 سالوں میں ہم نے تقریباً $28.5 ارب کے منصوبے میٹیریلائز کر دیے. ان کو ہم نے زمین پہ کھڑا کر دیا, ان پر ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ 4 سالوں میں $28.5 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری آپ ریئلائز کریں. کس نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پبلک سیکٹر نے کیا. پاکستان کی وزارتوں میں وہ افسران جو ان منصوبوں پہ کام کر رہے تھے, دن رات انہوں نے محنت کی. اور جو ہم اکثر کہتے تھے نا سول ایڈمنسٹریشن کام نہیں کر سکتی, انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ انہیں لیڈرشپ دیں اور انہیں امپاور کریں, یہ کوئی بھی کام کر کے دکھا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں تو سی پیک اتھارٹی کی ضرورت نہیں پڑی تھی. وہ کیوں نہیں پڑی تھی؟ اس میں ہیں 14-15 وزارتیں جنہوں نے کام کرنا ہے. جب بھی ایک آپ انٹر منسٹریل موڈ میں کام کریں گے تو آپ ایک ٹیم ورک سے تو کام کر سکتے ہیں. آپ ہائرارکیل سیٹ اپ بنا کے ان پہ باسنگ نہیں کر سکتے. ہر وزارت نے اپنا کام کرنا ہے. پلاننگ منسٹری کا رول یہ تھا کہ ہم نارملی تمام وزارتوں سے چونکہ ڈیولپمنٹ کے لیے انگیج کرتے ہیں اور وہ سب ہمارے پاس آتے ہیں, وی ور دیئر نیچرل پارٹنرز. تو ہم نے ان کو ایک ٹیم ورک کے اندر امپاور کیا, ریگولرلی اس کی مانیٹرنگ کی, اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. اب یہ جو اتھارٹی کا تجربہ ہے, میں نے ان کو جب شروع میں یہ لے کر آئے یہ مسودات, اسی پارلیمنٹری کمیٹی میں سوال کیا تھا, مجھے یہ سمجھائیں کہ
کہ کیا یہ سی پیک اتھارٹی منسٹری آف ریلوے کا متبادل بن جائے گی، کیا یہ منسٹری آف کمیونیکیشن کا متبادل ہوگی، کیا یہ سول ایویشن کا متبادل ہوگی جس نے ایئرپورٹ بنانا ہے گوادر میں، کیا یہ منسٹری آف انرجی یا واٹر اینڈ پاور کا متبادل ہوگی جس نے توانائی کے منصوبے بنانے ہیں، کیا یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا متبادل ہوگی جس نے انویسٹمنٹ کو ہارنس کرنا ہے، کیا یہ منسٹری آف کامرس کا متبادل ہوگی جس نے کوآرڈینیشن کے لیے شاید انہوں نے بہتر سمجھا ہو کہ وہ بہتر ہو سکتی ہے. نہیں، وہ تو جو اس کو رول دے رہے ہیں وہ تو اس کو کل مختار بنانا چاہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان وزارتوں میں اور اتھارٹی میں ایک چپ کلش شروع ہو جائے گی، اور جیسے وہ محاورہ ہے نا، دو ملاؤں میں مرغی حرام، تو سی پیک بیچارہ تو فارغ ہو جائے گا کہ بھئی اتھارٹی کی ذمہ داری ہے یا وزارت کی ذمہ داری ہے. یہ کام ڈنڈے سے یا باسنگ سے نہیں ہوگا، یہ ایک ٹیم اپروچ سے ہو سکتا ہے، یہ امپاورمنٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان وزارتوں کو جن کا کام ہے با اختیار کریں، اگر کیپیسٹی ایشو ہے ادھر کیپیسٹی پیدا کریں. تو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے احسن صاحب کہ کیوں یہ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد بنا بھی لی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حکومت کی ایک دانستہ پالیسی ہے، یہ ہر چیز میں ناکام ہو رہی ہے، اسے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ایک قومی ادارے کو ہر چیز میں دھکیل رہی ہے. آپ دیکھیے نا، یہ جو ٹڈی دل کا آپریشن ہے، یہ تحصیلدار لیول کا آپریشن تھا کہ تحصیلدار کو آپ کہیں بھی جاؤ ٹڈی دل ختم کرو اور اس کے لیے نگرانی کرو. بہت کوئی آفت آ جائے تو اسسٹنٹ کمشنر کو ریز کر دیں آپ لیول. اب آپ دیکھیں کہ پوری سول انتظامیہ فارغ ہے، انہوں نے سارا فوج کے حوالے کر دیا. لیکن وسائل کی کمی ہے، سیولین میں کیوں نہیں بھائی، سیولین ایڈمنسٹریشن سب کچھ کرتی ہے، جہاز موجود نہیں ہے، اسپرے کے لیے کوئی آپ کرنے کے لیے آپ کے پاس افرادی قوت موجود نہیں ہے. 10 کروڑ روپے اگر آپ وقت کے اوپر خرچ کر دیتے تو یہ ختم ہو جاتی. آپ نے 10 کروڑ روپے کی دوائی بر وقت پروکیور نہیں کی، 800 ارب روپے کا نقصان کرا لیا ایگریکلچر کا. لیکن ایسا صاحب اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ہمیں اس حوالے سے اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ نظر نہیں آیا کہ اگر آپ پارلیمانی کمیٹی میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس مخالفت کے باوجود گورنمنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو اتھارٹی کو عمل میں لے آتی ہے، تو آپ نے اس آرڈیننس کے خلاف کسی آپ کی سینٹ میں اکثریت ہی آپ نے قرارداد پیش نہیں کی. ہم نے نہ صرف اس سی پیک کمیٹی میں نے مخالفت کی، بلکہ سی پیک کمیٹی نے یونینیمسلی مخالفت کی کہ اتھارٹی نہیں بننی چاہیے. اس کے باوجود حکومت نے پارلیمان کی اتنی قدر کی کہ وہ بنا دی. تو سوال اپوزیشن کا نہیں ہے. آرڈیننس جب انہوں نے لے آئے تو آپ 120 دن کے اندر آپ سینٹ میں آپ کی اکثریت تھی، آپ اس کی مخالفت میں قرارداد لا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں لے کے. وہ ایکسپائر ہو گیا نا، وہ پاس نہیں کرا سکے. وہ دیکھیں نا، وہ پاس نہیں کرا سکے چونکہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اب اس وقت تو خلا کے اندر ہے سی پیک اتھارٹی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پورا سی پیک اتھارٹی کے لبادے میں کوئی ایک نیا سپر پرائم منسٹر آفس کریٹ کر دیں، یعنی کہ وہ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے، جو متنازع قسم کا وہ مسودہ سامنے آیا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے پاس ہوں گے. تو یہ تو ایک خلفشار ہے، سول ایڈمنسٹریشن کو تباہ کرنے کا نظام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت جو ہے یہ حکومت چلا سکتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے. تو احسن صاحب، اگر یہ جس طرح خبریں آ رہی تھی کہ ایک متنازع جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا ڈرافٹ لے کے آیا جاتا ہے، اس کو بل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، تو اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور مخالفت کرے گی اس کی؟ جی بالکل. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ سی پیک کے نظام کو چوک کر دے گی، اور جو ہماری وزارتیں ہیں ان سب کی یہ اختیارات کو سلب کرے گی. نتیجہ یہ اس کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہوگا. یہ منسٹری آف ریلوے تو نہیں بن سکتی، یہ منسٹری آف کمیونیکیشن تو نہیں بن سکتی، منسٹری آف کامرس تو نہیں بن سکتی. وہ ادارے بھی اپنا کام چھوڑ دیں گے، یہ بھی وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو پورا سی پیک تباہ ہو جائے گا، اور انہوں نے عملاً کر دیا ہے. دیکھیے، اب اس وقت وہ سٹیج ہونی چاہیے تھی کہ 2020 تک ہمارے 9 انڈسٹریل زون کا انفراسٹرکچر تیار ہوتا، اور ہمارا جو پلان تھا 2025 کے درمیان اربوں ڈالر کی چائنیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان زونز میں آتی. ابھی تک ایک زون ہمارا تیار نہیں ہوا. ہمارے جتنے منصوبے ہیں سب کھٹائی میں پڑے ہیں. یہ میں نے آپ کو ML1 کا تو بتا دیا ہے، جتنے پیسے انہوں نے دیے اس کے مطابق تو 197 سال لگیں گے اسے مکمل ہونے میں. تو اس کا مطلب احسن صاحب کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اب سی پیک اتھارٹی جو ہے وہ قانونی وجود نہیں رکھتی اگر آرڈیننس لیپس ہو چکا. میرے خیال میں اس کا کوئی اب وہ ایک ہوا کے اندر ہی معلق ہے. اچھا چلے آخر پہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ چونکہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، تو آج کل یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی شاید کوئی نئی مسلم لیگ نون یا نئی مسلم لیگ بلکہ بنانے کی طرف بھی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حقیقت پہ مبنی ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی کئی ورژن بنانے کی کوشش ہوئی، وہ کامیاب تو نہیں ہوئے.
تو اس لیے مسلم لیگ نون وہی ہے جو ایک ہے جس کو عوام کی تائید حاصل ہے، اور جو نواز شریف صاحب کی نظریے اور ان کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد پہ کھڑی ہے. آج لوگوں میں جو پذیرائی ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے، اور وہی مسلم لیگ نون کا برانڈ ہے، وہی مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہے. یہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں صرف مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس 5-7 ایسے لوگوں کی ٹیم ہے جو اس ملک کے اندر ڈیلیور کر سکتے ہیں. اکنامکلی انہوں نے ڈیلیور کیا، اور وہ اس انتظامی ڈھانچے کو سمجھتے ہیں. باقی کوئی ہمارے قریب بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں آپشن کوئی نہیں ہے، تو آپ آپشن دے رہے ہیں. یہ ملک کا مفاد ہے. دیکھیے، اگر ہم نے بر وقت اس عذاب سے پاکستان کی نجات نہ کرائی، ارشد اللہ نہ کرے وہ وقت آئے گا کہ لوگ وزیر اعظم کا تخت لے کے، تاج لے کے پیچھے پھریں گے، لوگ بھاگیں گے، نہیں ہم نے معاف کرو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، گلے کا پھندا یہ. وہ وقت نہیں آنا چاہیے. اس وقت بھی ہم نکل سکتے ہیں کہ ایک نئے آزاد منصفانہ الیکشن میں جائیں، عوام کی تائید سے ایک نمائندہ حکومت لائیں، ایک اہل حکومت لائیں جو ملک کے مسائل کو سمجھے اور سب کو ساتھ لے کے چلے. چاچا صاحب، بطور آپشن اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی لو دو کر سکتی ہے مسلم لیگ نون؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون نے نہ کسی کا کوئی بگاڑا ہے، نہ ہماری کسی سے کوئی جھگڑا ہے. ہم ایک اقتصادی ایجنڈے پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو پارٹی اکنامک اور ڈیولپمنٹ ایجنڈے پہ یقین رکھے وہ ملک کے اندر ہارمنی اور پیس چاہتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام ادارے مل کر کام کریں، ملک کی تمام سیاسی قیادت مل کر کام کرے، ہم ملک کے اختلافات کو منیمائز کریں، پولرائزیشن کو ختم کریں. ہمیں ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں نوازا ہے. ہم نے 5 سالوں میں ثابت کیا. دیکھیے کہاں زمین پہ ہم گرے ہوئے تھے، 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، روز دہشت گردی ہوتی تھی، اکانومی برے. اچھا، لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ کیا -1 یا کوئی قومی حکومت یا اس طرح کے جو دیگر آپشنز ہیں کہیں پہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں، یا صرف نیا الیکشن؟ میرا خیال ہے کہ وہ غیر حقیقت پسندانہ ہوں گے، وہ چلیں گے نہیں. قومی حکومت میں کون آئے گا، کس طرح آئے گا، وہ کس طرح ایک پلان کے اوپر اتفاق کریں گے، ہوچ پوچ ہوگا. ہمیں بے یقینی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کلیئر ایجنڈے کی ضرورت ہے، فیصلہ سازی کی ضرورت ہے. یہ جو ایک پیرالسس ہو گیا پورا انتظامی مشین میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس ایک بڑا واضح راستہ ہے جو ہم نے 5 سالوں میں حاصل کیا تھا، ایک مومنٹم بنایا تھا. اس انفراسٹرکچر کو ہم نے بنا لیا ہے. آج ہمارے پاس بجلی ہے، کنیکٹیوٹی ہے. اب ہمیں انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جانا ہے، ہمیں ایگریکلچر ریولوشن کی طرف جانا ہے، پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کرنی ہے، اور سی پیک کے ذریعے چائنا کو اپنا حقیقی پارٹنر بنانا ہے انڈسٹریلائزیشن میں. جی، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ دیامر باشا ڈیم پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں 2028 تک مکمل ہونا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو، پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور رضوان شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.